السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، آج 5 مارچ 2026 اور پوری دنیا میں رمضان المبارک کے خاص مہینے سے بہت سارے مسلمان مکمل استفادہ کر رہے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ ابھی آغاز میں آپ نے ایک ڈھیر لگا ہوا دیکھا جس کے اندر مختلف طرح کا جو گھر کا سامان ہوتا ہے، لکڑی کا لے لیں، دوسرا لیدر کا لے لیں، یا دوسری چیزیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر۔ اس طرح کا کوڑا کرکٹ جو ہے یہ پاکستان میں یا غریب ممالک میں تو عام طور پہ نظر نہیں آتا۔ اس میں تو وہ چیزیں پھینکی جاتی ہیں جو بالکل کسی کام کی نہ ہو، کسی استعمال میں۔ لیکن یہاں ترقی یافتہ ممالک میں بہت سارے لوگ جیسے جیسے گھر خالی ہوتے ہیں اس طرح وہ سامان اپنا، ہمارے ہمسائے 2 دن قبل پہلے اس کے میاں فوت ہوئے، پھر اس کی بیوی فوت ہوئی، بھرا ہوا گھر مکمل فنشڈ، اس کا سامان اب ان کے بچوں کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے وہ فرم کو مفت رکھ دیا، وہ انہوں نے آگے اے سے لے کے زیڈ تک چیزیں اٹھا کے اس طرح باہر پھینکی تاکہ وہ اٹھا کے لے جائیں۔ اب یہ جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس کی اگر مثال دیکھی جائے، جب ایک جگہ پہ گند اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہاں گند پھینکا جا رہا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ آتا ہے آ کے وہاں پھینک دیتا ہے۔ کوئی رات کے اندھیرے میں آ کے پھینک دیتا ہے، کوئی دن کے وقت، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گند جو اٹھایا جانا ہے اس کی کاسٹ آنی ہے، اور وہ گورنمنٹ جب اٹھائے گی تو وہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے جیب سے جائے گی، اور یہ خرچہ لاکھوں یورو میں آتا ہے، سال کا، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں یورو میں۔ اور یہ گند کا ڈھیر بالکل ایک انسان کی زندگی کے ساتھ اگر اس کو موازنہ کریں کہ اگر ایک بندہ برائیوں میں بہت بڑھ چکا ہو تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں نے اب اتنی زیادہ برائیاں کر لی ہیں، گناہ کر لیے ہیں کہ اب میرا نہیں خیال کہ میں کوئی ایک نیکی کروں گا تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کو جب یہ کہا جائے کبھی ایسے ماحول میں کہ وہ بیٹھے ہوں تو کہ نماز کہتے ہیں یار پہلے تو کدے پڑھی نہیں، ہوں آج کی ہو جائے۔ بلکہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ محفل میں اگر کوئی نماز کے لیے کہتے ہیں لوگ کہ بھی نماز کے لیے آ جائیں تو بندے کہیں اٹھ کے بیچ میں سے باہر چلے جائیں گے، باہر کوئی ان کو پوچھ پاس دیا ذرا سوٹا لا کے ہے۔ بہرحال یہ انسان کی طبیعت اس طرح اس طرف مائل ہو جاتی ہے کہ میں نے کبھی تو یہ کام کیا نہیں، اب میں نے کیا کرنا ہے کر کے، اور وہ گند کا ڈھیر بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے، ہر انسان اپنے نظر سے دیکھتا ہے۔ کئی لوگ بڑے نمازی نیک ہوتے ہیں لیکن ان کی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، لوگوں کا مال کھانا، لین دین کا معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر انسان بڑی گہرائی کے ساتھ اگر غور کرے، وہ نمازیں یا نیکیاں وہی ہیں جن کے ساتھ انسان کی زندگی میں ایک فرق بھی آئے اور بہتری آئے۔ بہرحال اب ہم جو ہے مسجد قریب آ گئی ہے تو اپنا وہ جو بچپن کا شوق ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔
اور جس طرح چاہے اس کو بدل سکتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا محتاج ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیم دی وہ آپ نے عملاً کر کے دکھائی ہے۔ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آئی ہوتی تو انہوں نے ایک چیز کو نوٹ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی عطا کر، مضبوطی سے قائم رکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ بار بار حضور یہ دعا کرتے ہیں تو وہ اتفاق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو مقام جو ہے وہ سب کے واضح ہے، تو آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چاہے اس کو اس طرح بدل دے چاہے اس طرح کر دے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت بنا ہے اس کا سب سے زیادہ عرفان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تھا۔ تو خدا تعالیٰ کی صفت سے ہمیشہ انسان کو جو ہے خوف کھانا چاہیے اور ہر وقت ہی اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو یقین کا ایک مطلب موت بھی کیا جاتا ہے کہ اپنی موت تک اپنے رب کی عبادت میں لگا ہے، آخری سانس تک۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ میں سے نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا تھا کہ وہ ان کے شاگرد کے پاس تھا، تو جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ ایک الفاظ دہرا رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ وہ شاگرد بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو خدا تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے والے اور خدا تعالیٰ سے پاس تعلق ہے، اس لیے اب خدا کے پاس ڈرنے سے کیوں جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں ابھی نہیں جانا؟ اس کے دل میں یہ آیا۔ بعد میں وہ بزرگ انہیں خواب میں ملے اور یہ بات انہوں نے واضح کی کہ جب میرا آخری وقت تھا تو شیطان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کوشش تو میں نے بڑی کی ہے پر تو بچ گئے۔ تو میں نے کہا ابھی نہیں، جب تک میں خدا تعالیٰ کے پاس پہنچ نہیں جاتا کوئی گارنٹی نہیں بچے۔ تو وہ ابھی نہیں وہ تھا کہ ابھی میں نہیں بچا جب تک خدا مجھے اپنے پاس نہ بلا لے۔ تو یہی حال ہے اصل میں، ہر دم انسان خدا تعالیٰ کے فضل کا محتاج ہے، ایک لمحہ بھی اس کے فضل کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مسلسل خدا کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اس کے در کا فقیر بنے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا کرے۔ ماشاء اللہ جی، آج کتنا خوبصورت سین ہے یہ صبح صبح۔ آج ہماری سیر میں گفتگو کا جو محور ہے وہ محترم عبدالمجید طاہر صاحب ہیں، جن کی کل افسوسناک خبر آپ نے سن لی، وفات کی۔ آج ان کی اور ان کے والد صاحب کے حوالے سے جو کالو صاحب ہیں وہ ذکر خیر کر رہے ہیں، مختلف واقعات سنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہاں پرندوں کی چہچہانے کی آوازوں میں واک کے لیے
हाँ जी खेत हैं हर तरफ खुले हुए। साइड पर भी अंधेरा है लेकिन एक साइड पे जो उम्मीद की किरण होती है ना कि दिन चढ़ेगा वो नज़र आ रही है। कर देना जी सारे लाइट दे नाल। वाह आज तो बड़े चंद इकट्ठे ने जनाब माशाल्लाह। ਤਬਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ जी जी ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ हाँ जी ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ हाँ जी ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਸਭ ਤਬਸਰੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਡਈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਾਇਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਉਹ- ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ से 20 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ पाकिस्तान से ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਬ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੇ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਆ नहीं वो नीचे चलो वो होटल चौक हो तो उससे कर देना वो कर देगा इसको ये तो कर ही नहीं सकते